بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو آپ کی بیوی کہے کہ آپ انہیں طلاق دے دیں کیونکہ انہوں نے اپنی جنسی تسکین کے لیے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اور اگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی نے آپ سے قبل 10 لوگوں سے اسی لیے شادی کی تھی، لہٰذا اب آپ پہ جنسی کشش باقی نہیں رہی، اب اسے طلاق چاہیے، سوچیں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوستو، یقیناً آپ کے لیے یہ ناقابل برداشت ہوگا، لیکن خدا کی پناہ کہ یہ سب عرب جیسی پاک سرزمین پر عام ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ایسی متعدد برائیاں سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک میں عام ہو چکی ہیں۔ خواتین اپنی جنسی تسکین کے لیے دولت لٹا رہی ہیں اور اپنے من پسند مرد کو حاصل کرنے اور اسے جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنے پر لاکھوں کروڑوں ریال لٹا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ عام خواتین نہیں ہیں بلکہ یہ عرب کی شہزادیاں ہیں جنہیں مال کی کمی ہے اور نہ ہی مردوں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عرب شہزادیوں کی زندگی کے وہ حقائق آپ کو بتائیں گے کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب سرزمین پر خواتین کی جانب سے فحاشی پر مبنی روایات سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ دوستو، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، شہزادے اور شہزادیوں کا نام سنتے ہی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں تکالیف اور مشکلات جیسے الفاظ ہوتے ہی نہیں۔ تاہم عرب کی شہزادیوں کی زندگی کچھ منفرد اور مختلف ہے۔ مردانہ سرپرستی والے معاشرے میں جہاں عرب شہزادیوں کو کئی لحاظ سے آزادی دی جا رہی ہے، کچھ ایسی بھی شہزادیاں ہیں جن کو شدید مشکلات کا شکار ہے۔ تاہم کئی شہزادیاں کعبہ خانوں کی بھی زینت بنتی ہیں۔ دوستو، ریاض میں سعودی شہزادیوں کی پرسنل اسسٹنٹ رہنے والی ایک مغربی خاتون نے شہزادیوں کی عادت کے متعلق کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں کہ ہر سننے والا دنگ رہ جائے۔ آن لائن کے مطابق کیتھرین کولمین نامی اس خاتون نے دی ٹائمز کے لیے لکھے گئے آرٹیکل میں بتایا کہ مجھے ریاض میں ایک سعودی شہزادی کی پرسنل اسسٹنٹ کی نوکری کی پیشکش ہوئی۔ میں زندگی میں کچھ ایڈونچر چاہتی تھی اور پھر تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی، چنانچہ میں نے پیشکش قبول کر لی اور سعودی عرب چلی گئی۔ کیتھرین نے لکھا کہ وہاں جاتے ہی مجھے 4 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز تھما دی گئی جس پر پروٹوکولز لکھے ہوئے تھے۔ اس پر یہ بھی لکھا تھا کہ کبھی بھی شہزادی کی طرف پشت کر کے کھڑے نہیں ہونا، اور جب دیگر ملازمین پر سزا کے طور پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہو تو وہیں کھڑے رہنا ہے۔ کیتھرین لکھتی ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سعودی عرب پہنچ کر مجھے ایسے ظالمانہ رویے کا سامنا کرنا پڑے گا اور لوگوں کو بری طرح اپنی آنکھوں کے سامنے پٹتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ شاہی خاندان کے لوگ بہت ظالم تھے۔ وہ اپنے ملازمین پر بہیمانہ تشدد کرتے تھے اور انہیں جانوروں کے ناموں سے پکارتے تھے۔ کیتھرین کے مطابق شہزادیاں ملازموں کو اپنے کمرے کا کچرا بھی اپنی اجازت کے بغیر باہر نہیں لے جانے دیتی۔ ہر ملازم کے لیے پروٹوکولز طے تھے۔ کیتھرین نے مزید لکھا کہ میرے پروٹوکولز میں شہزادی کی طرف کبھی بھی پشت نہ کرنے کے علاوہ یہ لکھا تھا کہ میں کبھی بھی شہزادی سے بحث نہیں کروں گی، حتیٰ کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ میں شہزادی کے زیادہ قریب آنے کی کوشش نہیں کروں گی اور دیگر اسٹاف میں کسی کو دوست نہیں بناؤں گی۔ کیتھرین لکھتی ہیں کہ مجھے رات کے 4 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ میں شہزادی کا باتھ روم صاف کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کپڑے دھوتی تھی۔ وہ ایک دن میں 5 لباس تبدیل کیا کرتی تھی اور مجھے روزانہ 5 لباس دھونے پڑتے تھے۔ ناظرین، کبھی سعودی شہزادی ممنوعہ پارٹی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بحرین، متحدہ عرب امارات، ترکی اور لیبیا جیسی جگہوں کا رخ کیا کرتی تھی، اور اگرچہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے لیکن اب سعودی عرب میں بھی ان سہولیات کی کوئی کمی نہیں۔ البتہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ معاملات بند دروازوں کے پیچھے انتہائی خفیہ انداز میں سر انجام دیے جائیں۔ جدہ کے ساحل پر کئی ایسے پرائیویٹ علاقے موجود ہیں جہاں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو مارنے کی اجازت نہیں، اور ان خفیہ اور الگ تھلگ جگہوں پر طاقتور سعودی شہزادوں اور شخصیات کے زیر سایہ وہ پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں جن کا تصور صرف یورپی ممالک میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص علاقے اور یہاں منعقد ہونے والی پارٹیاں غیر ملکی شخصیات کے لیے مخصوص سمجھی جاتی ہیں، تاہم طاقتور طبقات سے تعلق رکھنے والے سعودی بھی ان کا حصہ بننے کی راہ نکال لیتے ہیں۔ ناظرین، خادم الحرمین شریفین کنگ سلمان اور ان کے حواری نیل سعودی شہزادے ان غیر اخلاقی پارٹیوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی ان پارٹیوں پر خاص توجہ اور نظر رہتی ہے۔
اور آل سعود اسلام اور حرمین شریفین کی آڑ میں بھیانک جرائم اور غیر انسانی غیر اسلامی حرکتوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں سعودی سماج ایک بڑی سماجی برائی کے نرغے میں آتا چلا جا رہا ہے، جس کے منفی اثرات نہ صرف سماجی بلکہ دینی بھی ہیں۔ یہ حالات وہاں مسیار نامی شادی کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بیشتر عرب ممالک میں مسیار یا زوج المسیار کو قانونی طور پر جائز پانا چاہتا ہے، لیکن دوسری جانب اس کی غیر اخلاقی بنیادوں کی وجہ سے اسے ناگواری سے بھی دیکھا جاتا ہے، جبکہ شرعی طور پر اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے نکاح یا شادی کا تذکرہ نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی احادیث میں سامنے آتا ہے۔ ناظرین، دراصل مسیار ایک بالغ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے مطابق عورت اپنے زیادہ تر حقوق، جو کہ ایک اسلامی شادی کی بنیادی شرائط ہیں، معاف کر دیتی ہے، جیسا کہ شادی کے بعد میاں بیوی ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے، بیوی اپنے گھر میں اور شوہر اپنے گھر میں رہے گا۔ تاہم دونوں کے درمیان دن میں ملاقات کے لیے ایک وقت طے کر دیا جاتا ہے، جس کے مطابق شوہر بیوی کے گھر میں اس کے ساتھ وہ وقت متعین گزار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوہر پر بیوی کے ذاتی خرچ کی کوئی شرط عائد نہیں ہوتی اور نہ ہی بیوی شوہر کے جائیداد میں وارث ہوتی ہے۔ منکوحہ جوڑے شادی کے بعد بھی اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، جیسا کہ وہ شادی سے پہلے رہتے تھے، لیکن اب وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے سے مقررہ وقت میں مل سکتے ہیں، جسے سماجی اور دینی دونوں اعتبار سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مسیار معاہدوں میں شادی کی مدت طے پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ دونوں فریقین ایک دو مہینوں یا سال کے لیے ایک دوسرے کے منکوحہ رہیں گے، اور اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور دونوں اپنی اپنی زندگی الگ الگ جئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پیسہ آ جائے تو انسان دین، مذہب اور معاشرے کے اصول بھول جاتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب اس وقت فحاشی کے عروج پر پہنچ چکا ہے اور اس کی قیمت مغرب مختلف آسائشوں کی صورت میں ادا کر رہا ہے، تاکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر یہ سب ہو سکتا ہے تو مطلب جائز ہے اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے۔ یوں پوری دنیا کے مسلمان بیرا روی کا شکار ہو جائیں گے اور نفاق بڑھتا جائے گا، جبکہ یہود و نصارہ ہمیشہ ہم پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔